ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم دو نعت شامل کیے جائیں گے اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابتسام طارق، ان کو ویلکم کریں گے. ابتسام السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر. کدھر تھے آپ اتنا عرصہ؟ بس کچھ کام کی مصروفیات تھی، اس کی بنا پر غیر حاضری رہی ہے. چلیے غیر حاضری اتنی نہیں ہونی چاہیے لمبی. انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم. چلے انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جن کا نام ہے شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ویری وارم ویلکم. اور امید ہے سب خیریت ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پہلے چلتے ہیں ابتسام طارق کی جانب. اور ابتسام آج ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟ حمد باری تعالیٰ. ماشاءاللہ پلیز سنائیے. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے. اندر کے اندھیروں میں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب سن کے کیا فیل آئی ہے اس وقت کے جو لفظ تھے وہ محسوس ہو رہے تھے کہ مخاطب ہیں آپ سے، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. بے شک. بہت شکریہ ابتسام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن شیخ صاحب اسی ذمہ داری کے ساتھ کہ جو بہت سے خواب ہیں
ان کی تعبیر لوگوں تک پہنچا دی جائے. جی. بسم اللہ کرتے ہیں. پہلا خواب ہے اور وہ اوپر ہی لکھتے ہیں کہ مجھے 3 خواب آئے ہیں. جی. ایک خواب میں 3 خواب ہیں. غیر شادی شدہ خاتون ہیں اور عمر ان کی 27 برس ہے. جی. لکھتی ہیں پہلے خواب میں نے دیکھا کہ بہت سے جوتے ہیں اور مجھے کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا. کوئی میرے پاؤں پہ فٹ نہیں ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی میرے پاؤں پہ جچ نہیں رہا. لیکن پھر ایک جوتا مجھے بالکل فٹ آتا ہے. اس کا سائز, اس کا سٹائل ہر طرح سے مجھے پسند آ جاتا ہے. لیکن پھر میری امی مجھے کہتی ہیں یہ جوتا مجھے دے دو, اور میرے چہرے پر بہت ناگواری آ جاتی ہے اس بات پر. دوسرا خواب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے اظہار محبت کر رہا ہے اور میں نے اس سارے سین میں چھوٹے چھوٹے بچے ارد گرد کھیلتے دیکھے ہیں, جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی سکول کی بریک ہوئی ہے. دین اگین تھرڈ ون, تیسرا خواب ہے کہ میں نے اسی شخص کو دوبارہ اگلی خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے اور میرے ہاتھ میں کوئی پیپر ہے یا کاپی ہے, اور میں چل کے اس کے پاس جاتی ہوں اور میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے. لیکن وہ شخص تھوڑا سا بے بس اور پریشان نظر آ رہا ہے, اور میں مسکراتے ہوئے سے کہتی ہوں کہ اب تو نکاح ہو گیا نا ہمارا. اور پھر اگلے سین میں وہ شخص اور میں اس اینگل پر کھڑے ہیں کہ اس نے اپنا سر میری کان پٹی سے جوڑا ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کی کوئی تھکاوٹ تھی جو اتر گئی ہو. ان دونوں خواب میں بیک گراؤنڈ بلیک کلر کا دیکھا, مطلب جیسے روشنی کم ہو اور رات کے ٹائم یہ سارا سین چل رہا ہے. یہ جو بچی ہے اس کے لیے اس کی لائف میں رشتوں کی اپرچونٹیز موجود ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. کوئی جوڑ میچ نہیں کرتا. دیکھا نا جوتے کے جو سائز ہیں وہ میچ نہیں ہو رہے, جی, فٹ نہیں آ رہے سائز کے حساب سے. تو یہ والی چیز ان کو فیس کرنی پڑی ہے زندگی میں. اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ جوڑ فٹ آ رہا ہے کچھ لحاظ سے, لیکن ماں وہاں نہیں چاہ رہی. اس جگہ پر اس وقت یہ لوگ لائف کے اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ جو پسند آ رہا ہے لڑکی کو, جس طرح کا وہ چاہ رہی ہے, وہاں پر ماں نہیں چاہ رہی ہے. نمبر 1. جی. نمبر 2, اس کی لائف میں آگے اس کی جو لائف ہے وہ تعلیم اور تعلم کے ساتھ جڑے گی, پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ. اچھا. جہاں وہ بچے سارے جمع ہیں اور وہ بریک کا ٹائم ہوا ہے. جی, اسکول کا ایٹماسفیئر لگ رہا ہے. جی. یہ دوسرے اس کے جو ہے نا وہ ہس پارٹ کی تعبیر ہو گئی ہے. تیسرے میں وہ لڑکا بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ بھی اس سے محبت کرتی ہے. کوئی ہے ان کی لائف میں. اچھا. لیکن کیا ہے کہ لڑکا نا کچھ حد تک بے بس ہے یا شرمیلا ہے. اچھا. اس کی طرف سے کوئی اتنی ایکٹیویٹی تیز نہیں ہوتی شادی کے سلسلے میں, جیسے کوئی انسان کہ جی میں تو یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں, میں اتنی نکاح کرانا ہے. یہ والی ایکٹیویٹیز اس کے اندر موجود ڈٹرمنیشن نہیں نظر آ رہی. اور اس لڑکے کے لیے یہ والی جو شادی ہے وہ باعث سکون بن سکتی ہے, لیکن لڑکی کے لیے جو سب کچھ ہے اس میں کچھ غم بھی ہیں. وہ جو انہوں نے اندھیرا دیکھا بیک گراؤنڈ پہ, اور ساری رات کا جو منظر ہوتا ہے, یہ اصل میں یہ رات کا منظر ایک تھوڑا اگر دیکھنا اس کا کوئی دکھوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. اچھا. تاریکی جو ہے, تاریکی ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ دیکھیں جی کہ جب بھی دن اور رات کا ذکر کیا تو پہلے رات کا ذکر کیا. ہمیشہ کسی بھی جگہ پر جب دن رات کا ذکر کیا تو پہلے رات کا کیا ہے. اور قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورت اللیل ہے, جی, جس کا معنی رات. اور قرآن پاک میں کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس کا نام دن ہو. تو یہاں انہوں نے جو رات کا سفر, تو رات کا جو سفر ہوتا ہے لائف کے اندر, جی, یہ اس میں کچھ ٹینشنیں, کچھ آزمائشیں. یہ شادی اس لڑکے کے لیے فیوریبل ہو سکتی ہے کہ اس کی فیور میں ہو سکتی ہے یہ, لیکن لڑکی کے لیے اس میں کچھ غم ہیں, کچھ ٹینشنیں ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں. اگر ماں اس جگہ پر نہیں مان رہی تو اس کو چاہیے کہ یہ نظر ثانی کرے. اچھا. اپنے اس فیصلے پر لڑکی نظر ثانی کرے اور پھر دوبارہ سے استخارہ کرے. سر اگلا خواب ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں. لکھتے ہیں میری عمر 47 برس ہے, الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں. لکھتے ہیں میں اپنے سسرالیوں سے 1.5 سال سے مسئلہ چل رہا ہے. میں خواب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک روحانی بزرگ کو مسجد نبوی کی طرف
ایک مسجد میں دیکھتا ہوں۔ وہ ہمیں ساری مسجد کا مشاہدہ کرواتے ہیں، جبکہ مسجد کا کچھ حصہ زیر تعمیر ہے اور مسجد کی بیت الخلاء بند ہے۔ بعد میں وہ ہمیں ایک جیپ میں سوار کر کے سارے علاقے کی سیر کرواتے ہیں اور اپنی رہائش گاہ کی طرف ڈرائیو کرتے ہیں۔ دوران سفر میں دیکھتا ہوں کہ ایک لوہے کی کرسی کا ڈھانچہ آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ بہتر محسوس نہیں کر رہے۔ میں احتراماً وہ کرسی کا ڈھانچہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لیتا ہوں۔ اسی اثنا میں ہم آپ کی رہائش گاہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مہمانوں کو کمرے میں لے جاؤ۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیبل پر مختلف اقسام کے پھل اور ڈرائی فروٹس رکھے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ مہربانی فرما کر تعبیر بتا دیں۔ جب ان کی منگنی ہوئی تھی نا، اس وقت کے کچھ ایشوز تھے ان کے سسرال کے ساتھ، اسی وقت ہی کچھ معاملات اختلافات کا شکار ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ ایشوز بنے تھے، اس لیے ان کے سسرال میں کہ آپس میں دونوں میاں بیوی کے جو مسائل ہیں وہ کچھ موجود ہیں اور انہوں نے ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، صاحب خواب وہ لوہے کی کرسی ایک بوجھ ہے۔ کرسی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ آرام کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سکون کے لیے، لیکن وہ سکون کے لیے نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ تو اٹھائے پھر رہے ہیں اور کرسی بھی لوہے کی ہے، جی، وزنی ہے نہیں، یہاں پر اس کا وزن نہیں شو کیا جا رہا، یعنی کہ جتنی دھاتیں ہیں ان میں جو سب سے سستی ہے وہ لوہا ہے، اور بوجھ کا تعلق لوہے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک محض ایک بوجھ ہے۔ اس کی جگہ پر اگر کوئی تانبا ہوتا، اگر کوئی گولڈ ہوتا، سلور ہوتا، یہ ساری دھاتوں میں سب سے سستی کون سی چیز ہے؟ ٹھیک، لوہا ہے۔ ایک لوہے کو یہ اٹھا کے چل رہے ہیں، ذمہ داری اپنی بیوی کی اٹھا کے چل رہے ہیں، وہ کرسی ان کی بیوی ہے اس خواب کی تعبیر میں، اس کو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ آگے صلح کی طرف معاملات یا کچھ ایشوز موجود ہیں ان کو حل کرنے کی طرف نکلیں گے، اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا اور ان ایشوز کو ختم کرنے کی تلقین کی جائے گی جو ان کی لائف میں آلریڈی چل رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے پھر خوشیاں اور خوشحالیاں ہیں جو ڈرائی فروٹ ان کے سامنے آ گئے، پھل ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، جی، پھر ان کی یہ کچھ ایشوز پرانے ختم کریں گے تو آگے خوشیوں کے سماں بنے گے ان کی لائف میں، پھر برکتیں آئیں گی، ادروائز کچھ مشکل ہے۔ انہیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے ایشوز کو ختم کرنے کے لیے، مل بیٹھ کے کوئی معاملہ یہ کر نہیں رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ جو بوجھ ہے اس کو اٹھا کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو سکیں، لائف میں سکون آ سکے؟ تو یہ تو ایسے جیسے جس نے جو پٹی پڑھائی ہوئی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، اچھا، ایسے نہیں، فہم سے کام لیں، فہم سے، شعور سے کام لیں، حکمت عملی سے کام لیں۔ تو یہ میسج چلا گیا ان کو، لیکن ایک کام کی یہ حکمت عملی، صاحب علم، صاحب رائے سے استفادہ لینا، وہ ان کی زندگی میں شو ہو رہا ہے، چاہے وہ پیغام ٹی وی کے اس چینل پر انہوں نے خواب بھیجی ہے اور ہم ان کے لیے رہنمائی دے رہے ہیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رہنمائی کی طرف ہی چل رہے ہیں۔ ویری گڈ، اور آج کا ان کا یہ خواب بھیجنا اس رہنمائی کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اور باعث ہو سکتا ہے، اور یہ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پیغام ٹی وی والے لوگوں کے لیے کتنی خیر لا رہے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم سب اس کا حصہ ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں، جی۔ ٹھیک ہے سر، اگلا ایک اور خواب ہے، لکھتے ہیں میں ایک غیر شادی شدہ 23 سالہ مرد ہوں۔ خواب دیکھا کہ میں اور میرا کزن ایک سڑک پر چل رہے ہیں اور اچانک ایک رنگ برنگا پرندہ سڑک پر پڑا ہے، اس کی ٹانگیں ایک رسی سے جکڑی تھیں اور میں اس پرندے کو پکڑ لیتا ہوں، اس کی رسی کھول کر اسے ہوا میں آزاد کر دیتا ہوں، اور اتنے میں میرے دوست کا ایک دوست آتا ہے اور وہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا پرندہ تھا، آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تو سڑک پر رسی سے جکڑا تھا تو میں نے آزاد کیا ہے، اور میں ایک پرندے کو اپنے گھر کے مین دروازے کے باہر دیکھتا ہوں اور میں اس پرندے سے گفتگو کر رہا ہوں اور میرا کزن بھی موجود ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اصل میں انہوں نے یہ نہیں واضح کیا کہ جو پرندہ ان کے گھر کے سامنے ہے کیا یہ وہی پرندہ تھا جو سڑک پر تھا؟ جی، یہ نہیں نا واضح کیا، یہ واضح کیا۔ اصل میں یہ پرندہ انسان ہے اور یہ رشتہ ہے، اچھا، جو دوسرا والا، جو پہلا ہے وہ کوئی عورت بیچاری دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، اچھا، اس کی خواہشات کو قید کر کے رکھا ہوا ہے،
وہ جو چاہ رہی ہے اس کا امپلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہونے دے رہا، بے بسی کے عالم میں یہ کسی کی بہت بڑی مدد کا باعث بنیں گے، یہ کسی مجبور انسان کی مدد کا باعث بنیں گے، اور وہ ایک عورت ہو سکتی ہے، لڑکی ہو سکتی ہے، یا تو اس کی لائف میں وہ ان کی لائف میں آئے گی، کیونکہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہی پرندہ تھا یا کوئی اور تھا۔ دونوں صورتوں میں یا تو جس کو انہوں نے آزادی دلائی، جس کے لیے انہوں نے کچھ کیا، خیر کا کام کیا کسی کی بے بسی کو توڑنے کے لیے، جی وہ رسیاں ایک بے بسی کا نام ہے، وہ سڑک ایک زندگی کی ایک راہ ہے، ایک لائف ہے، اس میں جکڑا ہوا پرندہ وہ مجبور ایک عورت ہے، تو اس کا وہ کار خیر کرنے سے اس کی خود کی لائف میں خیر ہوگی، اچھا یا وہی لڑکی جی وہ بعد میں اس کی ہم سفر بنے گی اور یہ چیز اس کا کزن بھی جان لے گا، کیونکہ اس کا جو کزن ہے وہ اس کا ہم نوالا ہم پیالہ ہے، اچھا بیسٹ بڈی ہے، بیسٹ اس کے ساتھ یہ ہر طرح کی بات شیئر کرتا ہے، اچھا اس کو بھی ان سب چیزوں کا پتہ ہے کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے، کیا سینیریو ہے اور کیسے یہ چل رہا ہے، اس کو ساری اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی لائف میں پھر خیر آئے گی۔ اور پھر جو میں نے بولا نا کہ وہاں پر وہ جو پرندہ ہے وہ اس کا زندگی کا ہم سفر بنے گا، تو لاسٹ پر آپ نے کیا دیکھا اس میسج میں کہ وہ پرندہ میرے ساتھ انسانی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ پرندہ نہیں ہے، وہ اس کی زندگی کا ہم سفر ہے۔ اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آخری لائن یہ کہ اس پرندے سے گفتگو کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ان کو خود پتا ہوگا جی، کہ کیا کیا ہے اور کہاں چیزیں جا کے ان ملتی کو جب یہ سنیں گے ہیں، ان کو پتا ہوگا، ہر چیز ان کے مائنڈ میں کھل جائے گی۔ ہاں، صاحب خواب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خواب جی کا ربط کہاں مل رہا ہے، جی بے شک۔ ٹھیک ہے سر۔ اگلا ایک خواب ہے، 24 سال عمر ہے، غیر شادی شدہ عورت ہے، لکھتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نے زردہ چاول کسی برتن میں رکھے ہیں کھانے کے لیے، لیکن کچھ ٹائم بعد دیکھتی ہوں وہاں چاول نہیں ہوتے، پھر خیال کرتی ہوں کہ سارے چاول کووں نے کھا لیے ہیں، اور یہ منظر میں نے خشک نہر میں دیکھا، اور اتنے میں میری ایک اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے نہیں پڑھنا، پھر میں اپنے رجسٹر کو کھولتی ہوں، اس میں سے مجھے 1000 کا نوٹ، کچھ 10 والے نوٹ اور کچھ کھلے سکے ملتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ ان پیسوں سے اپنی امی سے بسکٹ منگوا کر دودھ کے ساتھ کھا لیتی ہوں اور پھر میں گھر آ جاتی ہوں۔ بہت ساری چیزیں سٹارٹنگ ایک لفظ بولنا ہے ایک دفعہ، سٹارٹنگ۔ اس میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے زردہ چاول کسی اس لڑکی کی جو شادی ہے جی یا رشتہ ہونا، وہ کہیں پر بہت قریب چلا گیا تھا اور وہ پوسٹ پون کیا گیا ہے۔ اچھا ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے، دوسرا اس کی لائف میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا دکھ میں چلی جائیں گی اور غم میں چلی جائیں گی اور فکر مند ہونے لگ جائیں گی، اور اس کے جو شیڈول ہیں لائف کے وہ ڈسٹرب، یہ چونکہ یہ ٹیچر ہے، یہ پڑھاتی ہے بچوں کو، جی تو وہاں پر جیسے یہ ٹیوشنیں پڑھاتی ہے تو عدم توجہ کی وجہ سے وہاں کچھ معاملات اس کے ڈسٹرب ہوں گے، مالی طور پر بھی جب توجہ نہیں دے پائے گی تو ایک اسٹوڈنٹ کہے گی کہ میں نے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ مینٹلی طور پر خود ڈسٹرب ہوگی، یا یہ سارا کچھ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اچھا اور وہاں پر یہ پھر اپنا حالت غم میں تھوڑا جائے گی، اور جب حالت غم میں جائے گی تو پھر تھوڑے وقت کے بعد یہ وہاں سے پھر نکلے گی جہاں پر چائے بسکٹ یہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے، ریکور کر جائیں گے، جی اپنے ہی اندر اپنے ہی معاملات میں یہ حالت غم میں جائے گی جو انہوں نے رجسٹر سے پیسے نکالے، ٹھیک ہے پیسہ غم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے خواب کی تعبیر کے علم میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ اگلا خواب ہے، عورت ہیں، لکھتی ہیں میری عمر 32 برس ہے اور شادی شدہ ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، لکھتی ہیں میرے خواب میں میں امی کے گھر سے اپنے گھر جاتی ہوں جو کہ نزدیک ہی ہے، جب دروازہ کھولتی ہوں تو میرے ساتھ 3 عورتیں درمیانی عمر کی ساتھ اندر آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ایک بلی بھی اندر آ جاتی ہے، مجھے ان سے خوف آتا ہے جیسے وہ کچھ لینے آئی ہیں، پھر مجھے الماری کا دروازہ نظر آتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ میرے پاس کون سا زیور ہے گھر میں جو کہ حقیقت میں گھر پر نہیں ہے، براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ جو عورتیں ہیں چونکہ یہ اجنبی ہیں
اجنبی رول جو ہوتا ہے نا خواب کے اندر، اس کا تعبیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور لیکن وہ جو بلی انہوں نے دیکھی ہے جی، یہ جو شادی شدہ عورت ہے اور یا مرد ہے تو اس کا بلی دیکھنا یہ کسی پرابلمز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. خاص طور پر وہ جو کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کچھ رکاوٹ. اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے شہر سے، اپنے کسی صاحب علم انسان سے روحانی علاج کروائیں تاکہ یہ کنسیو کر سکیں. ایشوز موجود ہیں اور ان کی جو لائف ہے وہ اس میں بھی کچھ معاملات موجود ہیں اور دوسروں سے رائے بھی لیتی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی رائے دیتے بھی ہیں. اولاد کیوں نہیں ہے ابھی تک، کیوں نہیں ہوئی، وہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ فلاں حکیم کے پاس جاؤ. یہ والی جو چیزیں ہیں یہ انسان کو اور ڈیمیج کرتی ہیں. اس لیے یہ جو مشورے دینے کا جو معاملہ ہے نا، اس کو بند کرنا چاہیے معاشرے میں. یہ نہیں ہمارا معاشرہ اس قسم کا کہ آپ کسی جگہ پر شہر کے کسی چوک میں کھڑے ہو کر کہیں نا، نظامی صاحب اگر آپ کہیں نا مجھے کوئی خارش رہتی ہے تو مجھے کوئی حل بتائیں. 4 آدمی آپ کے پاس کھڑے ہیں اور چاروں آدمی مختلف قسم کے آپ کو ٹوٹ کے بتائیں گے کہ آپ یہ کریں، آپ وہ یہ چاروں کریں. معالج بن جائیں گے جب وہ خود معالج ہوں گے نہیں. جی ایسے ہی ہے. تو اس طرح کی جو ہماری بہنیں بیٹیاں جن کی اولاد نہیں ہوتی، کہ اگر کسی کی اولاد لیٹ ہوئی ہے تو ہر ایک جگہ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، ہائے اللہ کرم کرے، اللہ پر فضل کرے. یہ دیکھو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کے بچے نہیں ہوئے. تو وہ سسرال میں اب لڑکی ہے، وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے جب گھر میں جاتی ہے، کوئی مائیں کوئی بیٹیاں وہ کوئی نہ کوئی ان کو مشورے، وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں دوبارہ مجھے ان کے گھر نہیں لے کر آنا. شرمسار ہو جاتی ہیں وہ. جی، تو یہ کرنے والا نیکی کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی سمجھیں اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی لیکن وہ نیکی سمجھیں ہوتی بقرہ عید پر وہ جو بکرا لائے ہیں آپ، جی، وہ آپ سے پیار میں آپ کو جو ہے نا آپ سے پیار کر رہا ہوتا ہے اور وہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے آپ کو. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں پیار کر رہا ہوں. اسی طرح سے ایسا مشورہ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو جی وہ نہ دیا کریں، دل آزاری آپ نہ کیا ان لوگوں کو چاہیے جی، کہ وہ کسی کی فیلنگ نہیں سمجھ سکتے. یہاں سے ان کی بہت دل آزاری ہوتی ہے جب ہر ایک ان کو مشورے دینے لگ جاتا ہے. بھئی آپ ساس کو مشورہ دیں، سسر کو مشورہ دیں. اس کے وہ لڑکی بیچاری کو مشورے دے کر وہ اتنی تنگ پڑ جاتی ہے. تو یہاں پر ان کو یہ ہدایات کی جاتی ہے کہ اپنا روحانی علاج کروائیں. اس سلسلے میں لوگوں کو کسی صاحب علم سے، روحانی معالج سے علاج کروانا چاہیے. پھر وہ شیڈول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کنسیو کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور اللہ رب العزت اس کی جھولی کو ہرا کرے اور اس کو اپنی رحمت کے ساتھ نیک اولاد عطا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. سر اگلا ایک اور خواب ہے. میری عمر 21 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں. اچھا لکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ 3 کمرے ہیں، ان کے درمیان ایک واش روم ہے. ایک کمرے میں ہوں، ایک میں میرے چچا کی بیٹی اور تیسرے کمرے میں بھی کوئی جاننے والی عورت ہی موجود ہے. ہم وہاں قید ہیں. باہر آندھی اور طوفان کا موسم ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، اندھیرا ہے. ہم اپنی جان بچانے کے لیے وہاں موجود ہیں یا قید میں ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا. میری چچا کی بیٹی نے مجھے 3 دفعہ مارنے کی کوشش کی ہے لیکن میں ٹھیک ہوں. اس کے بعد میں اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہوں. پھر سے ویسا ہی منظر ہے. اب ہم اور ہمارے خاندان کے اور بھی لوگ ہیں جو ہمارے گھر آ رہے ہیں، مگر گھر آنے والے راستے سے پہلے ہمیں ایک قبرستان سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں سے بھی کوئی نہیں بچتا. بہت خوفناک منظر ہے. آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں، ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی ہے. اب ہم قبرستان کی طرف تھوڑا سا چلے، ہم محفوظ رہے ہیں الحمدللہ. پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے اور گھر کی طرف چلنے لگے ہیں، لیکن باقی سب ہمیں روکتے ہیں کہ ایسے نہ جاؤ. لیکن میں پھر سے آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں اور چل رہی ہوں. میرے بھائی اور بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں. اب وہی چچا کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چل رہے ہیں. مشکل راستہ ہے، خوفناک بھی ہے، مگر ہم محفوظ ہیں. ایک دفعہ میری زبان پر سورہ آل عمران کی آیت بھی آتی ہے، لیکن میں پھر سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور ہم گھر پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. میری 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے. ہم اور چچا اکٹھے رہتے ہیں. یہ جی ان کا خواب ہے اور ان کی اب صنف پتہ چل گئی کہ یہ خاتون ہے. جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری جو لڑکیاں ہیں نا جو شادی کی ایج میں پہنچتی ہیں جی، تو وہ کئی طرح کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں. اور وہ حسد کی پتہ کون سی قسم ہے کہ میری جو فلاں کزن ہے نا ان کا رشتہ میرے رشتے سے پہلے نہ ہو جائے. اچھا
اور یہ معاشرے کی ایک بدترین خرابی ہے. یہاں پر بھی کوئی ایشوز ہیں, کچھ حسد کے, کچھ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اگر کوئی ہماری بیٹی بہن یہ چاہتی ہے اس کا رشتہ جلدی ہو جائے اور خیر والی جگہ پر ہو جائے تو فوری طور پر اس کو اپنی کزنوں کے لیے دعا شروع کر دینی چاہیے. اللہ اکبر. کہ اللہ ان کا رشتہ ہو جائے, اللہ میری فلانی کزن کرے, اللہ وہ میری بہن ہے, اللہ اس کے رشتے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, اللہ اس کو نیک اور صالح ہم سفر عطا کر. اس طرح کی دعائیں جب وہ سٹارٹ کر دے گی, جانتے ہیں کہ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے. جی بالکل بالکل. اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور آپ لوگ اس کے لیے دعا کرو اور کہو اللہ یہ چیز اس کو بھی دے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو دعائیں اور سب کچھ اور خیر دوسروں کے لیے وہ کرتے ہیں جبکہ خود اس کے محتاج ہیں. یعنی شادی کے معاملات اچھے شریک سفر کی خود بھی محتاج ہیں. تو یہ دوسروں, یہاں پر بھی یہ حسد اور یہ سارا کچھ, یہ جو 3 کزنیں ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں, پرابلمز میں, کچھ ایشو لائف میں خام خواہ کے کھڑے کر کے یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے لیے یہ فیصلے غلط کرنے کی وجہ سے تنگ راستوں سے گزر رہی ہیں خواب کے اندر اور مشکلات سے گزر رہی ہیں, خود اپنے ڈیسیجن اور فیصلے غلط کر رہی ہیں جس کی وجہ سے خوف کی حالت میں جا رہی ہیں. اور میں دوسرا یہ بات بتا دوں, یہ جو قبرستان ہے اس کو خواب کے اندر دیکھنا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو خواب کے اندر قبرستان کو دیکھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں میں مرنے والی ہوں, مجھے موت آنے والی ہے, میرے ساتھ میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خاص طور پر صنف نازک جی یہ خوابوں سے ڈپریشن میں جاتی ہیں. اور اس کے کل یہ جان لیں کہ قبرستان دیکھنا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, مردے کا آنا آپ سے بات چیت کرنا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جب یہ خوابوں سے یہ جان لیں گی تو پھر ان کا ذہن پک جائے گا کہ میرے یہ دیکھنے سے میری لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے پرابلمز اور ٹینشن سے محفوظ ہو سکے. نظامی صاحب ٹھیک ہے. اچھا سر, اس خواب کے لیے جس طرح یہ بچیاں بہت پریشان ہیں اور یہ خواب سارے, تو ایک تو یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی سوچیں, جی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, بے شک, اور جس طرح اینڈ میں سورہ آل عمران اور آیت الکرسی یہ اس چیز کی نشاندہی ہے خوف میں ہیں, خوف میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہی بات ہے شیخ صاحب جو آپ نے یہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ رات کو کسی وقت یہ قبرستان کے قریب سے گزریں خواب کے اندر یا حقیقت میں بھی, جی تو یہ بیٹیاں بہنیں یہ مائیں ہماری یہ خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کا کوئی اثر ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے یہ آیت الکرسی پڑھ رہی ہے. جی, حالانکہ قبرستان کا آیت الکرسی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, شیطان شیر نہیں کرے گا. واش روم میں جانے سے پہلے یہ پڑھو, وہ آپ اس کے نقصان سے بچ جائیں گے خبیث جنوں اور خبیث جننیوں کے. کسی جگہ پر قبرستان میں جانے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے کے لیے تو کوئی ہدایات نہیں نہ دی گئی کہ جنوں سے پناہ مانگنا. یہ آیت الکرسی, اس کا مطلب یہ خود ہمارے خود ساختہ مائنڈ میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس سے ہمیں نکلنا ہے, اس خوف سے, اس وسوسوں سے نکلنا ہے تاکہ ہم سکون والی لائف گزار سکیں. 2 چیزیں آپ نے بڑی خوبصورت کی. ایک تو یہ کہ خود سے ہی خوف میں مبتلا ہو کے آیت الکرسی کا پڑھنا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ اپنے پہ طاری کرتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے. دوسری بات, اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی خیر چاہیں. بے شک, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں. وہ یقیناً یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں تو آپ دوسروں کے لیے دعا سٹارٹ کر دیں, اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے سر, اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں کا میرے ساتھ موجود رہے. ابتسام طارق, ایک لمبی غیر حاضری کے بعد ابتسام طارق آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اب اگر آپ لمبے غائب ہوئے تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فار دا لائٹ نوٹ. ان کے ساتھ شیخ ابن یوسف صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے جب کوئی ایسی گفتگو چھڑ جائے تو. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. لیجیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے نہ صرف ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر بتا دی, اس میں سے سیکھنے کا عمل بھی نکالا کیجیے. جس طرح آج پروگرام کا ٹاپک رہا سفر کے مہینے کے حوالے سے کہ خود سے ہی چیزیں من گھڑت بنا لی ہیں, تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی دین میں جستجو کیجیے, پتہ چل جائے گا. اور اس طرح کی بدشگونیاں اور فضول باتیں, ان سے نکلنے کی کوشش کیجیے. خوابوں کے حوالے سے جو لوگ اپنے خواب بتاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں, ان کی تعبیر جب شیخ صاحب بتاتے ہیں تو ان تعبیر کو بتانے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں.
ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کیجئے. جیسا آج خیر چھپی تھی اس آخری خواب میں، اور وہ یہ تھی کہ اپنے لیے خیر چاہتے ہو تو دوسروں کی خیر مانگنی شروع کر دو. اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.